ہم اور آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اس پیارے بھارت میں ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں اس بات کو لے کر کہ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے صرف ایک شعر پڑھا تھا، نہ تو انہوں نے کسی کمیونٹی کا نام لیا تھا، نہ وشیش سمودائے کو ٹارگیٹ کیا تھا، بلکہ وہ تو اہل فلسطین پر ہونے والے ظلم کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے شعر پڑھا اسی گفتگو کے دوران۔ لیکن اس شعر کو اتنا طول دیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ مہینوں سے مفتی سلمان اظہری صاحب جیل کے اندر ہیں، اور ان کی رہائی میں طرح طرح سے رکاوٹیں پیدا کی گئیں، جبکہ انہوں نے بھارت میں بسنے والی کسی کمیونٹی کا نہ نام لیا نہ ٹارگیٹ کیا، لیکن ادھر جیل پہنچا دیا جاتا ہے اور مہینوں سنوائی بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف اسی ہمارے پیارے بھارت میں ایک فرضی بابا، پرچی والا بابا، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، دھندا کرتا ہے، وہ کھلے طور پہ کھلے منچ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کرتا ہے اور گھٹیا الفاظ بولتا ہے۔ بجرنگ بلی مولا علی کے بھی باپ ہیں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، گھٹیا الفاظ بولتا ہے، لیکن اس پر نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے، نہ اسے گرفتار کیا جاتا ہے، نہ جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ میں ریسپیکٹڈ چیف جسٹس آف انڈیا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ انصاف پسند پرسن ہیں، آپ عدالت عظمیٰ میں اہم عہدہ رکھتے ہیں، آپ اس ملک کے چیف جسٹس ہیں، آپ ذرا دیکھیے آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ناانصافی اس بھارت میں ہو رہی ہے۔ ایک طرف کھلے طور پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل میں بسنے والی پرسنالٹی، تمام مسلمان جس سے پیار کرتے ہیں، تمام اہل ایمان جس سے محبت کرتے ہیں، اور صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، ان کی شان میں کھلم کھلا توہین کی جاتی ہے، ان کے بارے میں گھٹیا الفاظ بولے جاتے ہیں، اس پر کارروائی نہیں ہوتی، اس بابا کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ لیکن دوسری طرف آج بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی میں طرح طرح سے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دیش ایک قانون کی بات کرنے والوں، مجھے بتاؤ کیا یہ ایک دیش ایک قانون ہے؟ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ایک دیش ہے لیکن قانون الگ الگ ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر بکواس کرنے والا، توہین کرنے والا، گستاخی کرنے والا اگر ستہ دھاری پارٹی کا بندہ ہے یا اس سے جڑا ہوا کوئی نیتا ہے یا بابا ہے، تو پھر اس کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے، نہ اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے، نہ اس پر کارروائی کی جاتی ہے۔ اور اگر ستہ دھاری پارٹی سے اگر ریلیشن نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، تو چاہے اس نے گناہ نہ بھی کیا ہو، وہ اگر ٹارگیٹ کرنا چاہیں تو وہ جیل میں کسی کو بھی پکڑ کے ڈال سکتے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں تھا میرا بھارت، ایسا تو نہیں تھا میرا پیارا ہندوستان۔ میں ریسپیکٹڈ چیف جسٹس آف انڈیا سے کہوں گا، گزارش کروں گا، میری بات یہ ان تک شاید کسی طرح پہنچ جائے، میں آنریبل چیف جسٹس آف انڈیا سے کہوں گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو ساری دنیا کا مسلمان پیار کرتا ہے اور غیر مسلم ان کا سمان کرتے ہیں۔ تو مولا علی کی شان میں گستاخی کرنے والے بابا دھیریندر شاستری کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کو جیل میں ڈالا جائے، اور بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ بھارت کی عدلیہ سب کے لیے برابر ہے، بھارت میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ اور اگر یہی سب چلتا رہا، ایک طرف بے قصور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا رہے اور دوسری طرف قصوروار لوگوں کو جیل میں نہ ڈالا جائے، کارروائی بھی نہ کی جائے، تو یاد رہے پھر بھارتی مسلمانوں کا عدلیہ سے وشواس اٹھ جائے گا، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ آج بھی مسلمان عدالت عظمیٰ پر یقین کرتے ہیں، چیف جسٹس آف انڈیا پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ چیف جسٹس آف انڈیا کی نگرانی میں آ جائے تو پھر اس میں انصاف کیا جاتا ہے۔ میں عدالت عظمیٰ میں بیٹھنے والے ریسپیکٹڈ ججز اور خصوصی طور پر چیف جسٹس آف انڈیا سے کہوں گا، دیکھیے ذرا
اس بھارت میں کہ جس بھارت کے آپ جیسے مہان انسان، آپ جیسے انصاف پسند انسان چیف جسٹس ہیں، اسی بھارت میں یہ دوغلا رویہ اپنایا جا رہا ہے، انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ایک ایسے انسان کو کہ جس نے نہ کسی کمیونٹی کا نام لیا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف کھلے طور پہ گستاخی کرنے والے دھیریندر شاستری پر نہ کارروائی کی جاتی ہے، نہ اس پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے۔ اور میں دھیریندر شاستری سے کہوں گا، تم کہہ رہے ہو نا کہ مولا علی کے بھی باپ ہے بجرنگ بلی، میں صرف اتنا کہوں گا، میں تمہارے دھارمک معاملات میں تو نہیں پڑتا، اور ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی ریلیجیس پرسنالٹی کے بارے میں الٹا سیدھا بولیں۔ تم جن کو بھگوان مانتے ہو، تم جن کے لیے آستھا رکھتے ہو، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، ہمیں مطلب نہیں تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، تم نے چھیڑا ہے تو یہ سنو، مولا علی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے والے بابا سنو، اگر تمہیں یہ جاننے کا شوق ہے کہ مولا علی کون ہے، اگر تمہیں یہ جاننا ہے تو سنو، اپنے باپ یہودیوں سے پوچھ لو کہ فاتح خیبر کس کو کہتے ہیں، فاتح خیبر مولا علی کی پاور کیا ہے، شان کیا ہے۔ اگر تمہیں یہ جاننے کا زیادہ ہی شوق ہے تو جن یہودیوں کو تم اپنا باپ مانتے ہو ان سے پوچھو کہ فاتح خیبر کس کو کہتے ہیں، فاتح خیبر کی عظمت کیا ہے، فاتح خیبر کی شان کیا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہیں تمہارے باپ یہودی بتائیں گے کہ مولا علی وہ شیر ہے کہ جس شیر نے جب یہودیوں کو، بدبخت یہودیوں کو نشانہ بنایا تھا، تب سے لے کر آج تک خیبر کی جنگ کو نہ یہودی بھولے ہیں، نہ عیسائی بھولے ہیں، نہ ساری دنیا بھولی ہے، اور رہتی دنیا تک جب بھی مولا علی کی بہادری کا تذکرہ ہوگا تو انہیں فاتح خیبر کہا جائے گا اور خیبر کی جنگ کو یاد کیا جائے گا۔ ان کی بہادری کے قصے یہودی بیان کرتے ہیں، یہودیوں سے پوچھو وہ کیا ہے، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے سے باز آ جاؤ۔ اور ہم تو کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، کس میں آستھا رکھتے ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں حق نہیں بولنے کا۔ تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح سے ہم تمہاری مقدس شخصیات کے بارے میں نہیں بولتے، مذہبی شخصیات کے بارے میں نہیں بولتے، ہم تمہاری ریسپیکٹڈ پرسنالٹیز کے بارے میں نہیں بولتے، تو تمہیں یہ حق کس نے دیا، تمہیں یہ رائٹ کس نے دیا کہ تم ہماری مقدس شخصیات کی توہین کرو، تم ہمارے ریسپیکٹڈ پرسنالٹیز کی توہین کرو؟ یاد رہے، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، پیارے نبی کے صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، پیارے نبی کے اہل بیت کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان سے کل بھی محبت کرتے ہیں، آج بھی محبت کرتے ہیں۔ مولا علی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور میں ایک بات اور یہاں پر کہوں گا اپنے معزز باوقار علماء کرام سے، خدا را یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک شیر اگر جیل میں ہے جس کو مفتی سلمان اظہری کہا جاتا ہے تو اب کوئی بولنے تیار نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے میٹر پہ، اس ایشو پر کوئی کسی طرح سے کارروائی کرنے تیار نہیں، نہ بولنے تیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رہے، ہمیشہ اس بات کو دل میں رکھیں، حالات چاہے جیسے ہوں، فضا چاہے آپ کے مخالف ہو، لیکن حق کو حق بولو، سچ کو سچ بولو، یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اور اگر ہم یوں ہی خاموش رہنے لگے، یوں ہی خاموش رہتے رہے گستاخیوں پر، توہین پر، تو یاد رہے یہ گستاخیوں کا سلسلہ بڑھتا جائے گا، یہ گستاخیاں بڑھتی جائیں گی۔ پھر لوگ سوچیں گے ارے یار مسلمانوں کو تو فرق نہیں پڑتا، مولا علی کے بارے میں بولو، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بولو، امام حسین کے بارے میں بولو، پیغمبر اسلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولو، مسلمان تو سوئے ہوئے ہیں،
मुर्दा हो चुके हैं, बुज़दिल हो चुके हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि संविधान ने हमें राइट दिया है, आप कम से कम अपना विरोध तो दर्ज करा सकते हैं हुकूमत से और रेस्पेक्टेड जजेस से और अदालत उज़्मा में बैठने वाले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये गुजारिश तो कर सकते हैं कि ऐसे इंसान को गिरफ्तार किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, मौला अली की गुस्ताखी कर रहा है। ये तो आपका अधिकार है ना, ये तो आपका हक है ना। अगर आप इस हक का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप इस राइट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो याद रहे फिर आप बहुत बुरे दिन देखेंगे। फिर हालात ये हो जाएंगे कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के इन मुक़द्दस शख्सियात के बारे में जो चाहेगा बक देगा। आज हमें कमी महसूस हो रही है, कमी खल रही है उस शेर की। जब भी बोला तो मुस्तफ़ा करीम की अज़मत के लिए बोला, जब भी बोला तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बोला, जब भी आवाज़ निकाली, जब भी मुंह खोला तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामोस पर पहरा देने के लिए खोला। आज अगर वो जेल में है, आज अगर वो मुसीबत में है, तो बड़े बड़े लोग आज खामोश नज़र आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किसी का मर्डर करके, कोई गलत काम करके जेल में नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने नामोस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा दिया है। उन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर भौंकने वालों को जवाब दिया है। तो हम उनके लिए ना बोलें, हम उनके लिए आवाज़ ना उठाएं, हम उनके लिए एहतजाज ना करें, हम उनके लिए हुकूमत से डिमांड ना करें, हम उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुजारिश ना करें। ये क्या है मुसलमानों, किस ट्रैक पे जा रहे हैं हम? तुम तो इतने बुज़दिल नहीं थे, तुम तो इतने बुज़दिल नहीं थे। मैं मानता हूँ, मुझे भी पता है हालात कैसे हैं, मैं मानता हूँ कि क्या चल रहा है, लेकिन हक़ को तो हक़ कहा जाएगा, सच को सच तो कहा जाएगा। अगर ईमान वाले भी सच को सच कहना छोड़ देंगे, हक़ को हक़ कहना छोड़ देंगे, तो फिर बताइए होगा क्या? अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं कीजिए और उनके लिए जिस तरह से भी मुमकिन हो काम कीजिए, कोशिश कीजिए अपने हिस्से का। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी के जज्बे को देखिए। आज हम अपने घरों में बैठ के बाहर हो के बोल नहीं रहे इन चीज़ों पर, चाहे मौला अली की गुस्ताखी हो या हमारे नबी की गुस्ताखी हो, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल में होते हुए, इतनी परेशानियों का सामना करते हुए, इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पूरा रमज़ान जेल में गुजर गया, महीनों जेल में गुजर गए, लेकिन जेल के अंदर से अगर वो पैगाम भेजते हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए, तो उस पैगाम में सबसे ज़्यादा अहमियत उन्होंने इसी बात को दी है। उलमा इकराम से गुजारिश की है, ये कहा है हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, हालात से घबरा कर सच को सच कहना ना छोड़ें, हक़ को हक़ कहना ना छोड़ें। आप ज़रा गौर तो करें, इतनी मुश्किलात का सामना है उन्हें, इतनी परेशानियों का सामना है उन्हें, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने अहलो अयाल को छोड़कर वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जेल की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बावजूद उन्हें फ़िक्र है तो नामोस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र है। अगर उन्हें फ़िक्र है तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और इज़्ज़त पर पहरा देने की फ़िक्र है। अगर उन्हें फ़िक्र है तो हक़ बोलने की फ़िक्र है। लेकिन एक हम हैं जो आज़ाद होकर, बाहर होकर भी हम हक़ को हक़ कहने तैयार नहीं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप कोई गलत कदम उठाइए, नहीं, इसकी इजाज़त नहीं। कानून है, अदालतें हैं, सर्वोच्च न्यायालय है हमारे मुल्क में। जब कहीं अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो तो अदालत उज़्मा से हमारे साथ इंसाफ होने के चांसेस हैं। आप ये रास्ते अपनाइए, आप अपनी आवाज़ उठाइए, आप कोर्ट का रुख कीजिए, आप जजेस का रुख कीजिए, अदालत उज़्मा का रुख कीजिए, और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पर हज़ारों की तादाद में FIR होना चाहिए। हम देखते हैं हमारे उलमा इकराम को नाजायज़ टारगेट किया जाता है, उन्हें झूठे केसेस में फंसाया जाता है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर एक के बाद 4 केसेस लगाए गए, 4 FIR की गई, लेकिन आज खुले तौर पे खुल्लम खुल्ला मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तौहीन की गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस तरह से ना तो FIR की जा रही है, ना एहतजाज किया जा रहा है, ना आवाज़ उठाई जा रही है। मैं एक बात और यहाँ पर क्लैरिफाई करता चलूँ, धीरेन्द्र शास्त्री ने डंडी मारी है और बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है, माफ़ी मांगने का ढोंग रचाया है।
معافی مانگنے کا ناٹک کر رہا ہے۔ اگر صرف معافی پر معاملہ ختم ہو جائے تو پھر یہ ہزاروں قیدی جو جیلوں کے اندر ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے، پھر انہیں معاف کر دیا جائے، انہیں جیلوں سے نکال دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی گستاخی کی ہے، کسی نے توہین کی ہے، کسی نے قانون توڑا ہے، تو پھر معاملہ معافی سے نہیں بنے گا۔ ایک طرف کسی کمیونٹی کا نام نہ لینے والے پر اتنا ظلم کہ وہ جیل میں اور کوئی سننے والا نہیں، دوسری طرف کھلم کھلا توہین کرنے والا اگر معافی کا ڈھونگ رچا لے تو کوئی کارروائی نہیں۔ یہ معافی سے کام نہیں چلے گا۔ دھیریندر شاستری کو جیل میں ڈالا جائے، اس پر قانونی کارروائی کی جائے۔ عدالت عظمیٰ میں بیٹھنے والے ریسپیکٹڈ ججز اس طرف توجہ دیں، مسلمانوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے مسلمان عدالتوں میں وشواس کرتے رہیں جس طرح سے کرتے آئے ہیں، تو اس ناانصافی کو بند کیا جائے۔ دھیریندر شاستری جیسے گھٹیا انسان پر قانونی کارروائی کی جائے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے بھارت واسیوں کو وہ پرانے دل لوٹا دے کہ جس میں نفرت نہیں تھی، جن دنوں میں محبت ہی محبت تھی۔ اس پیارے بھارت کو ترقی عطا فرمائے اور اس پیارے بھارت سے نفرت کا خاتمہ ہو جائے۔ پروردگار تو اپنا فضل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔